اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک مہمان آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے ان کے درمیان، فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ غریب صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں. سرکار نے اپنا مہمان ان کے حوالے کر دیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں. اتنے غریب تھے، وہ اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو خود ڈاؤٹ تھا کہ میرے گھر میں آج چولہا جلا ہوگا کہ نہیں جلا ہوگا، لیکن بس یقین تھا چلو لے جاتا ہوں، جو بھی ہوگا حضور کے مہمان کو پیش کر دوں گا. اس نیت سے چلے. گھر کے دروازے پر دستک دی. بیوی نے پوچھا کون، اپنا نام انہوں نے بتایا، اور ساتھ میں ایک مہمان کو لے کر کے آئے یہ انہوں نے بتایا. دروازہ کھولا گیا، مہمان اور وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے. مہمان خانے میں سرکار کے مہمان کو انہوں نے بٹھایا اور خود جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، اور بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے، تو میں نے یہ ذمہ داری اور یہ سعادت میں نے قبول کر لی. اب میں حضور کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ بیوی مسکرائی، بولی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے 2 بچے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ میں نے ان 2 بچوں کے لیے بنایا ہے، اور 2 بچوں کو ہو سکے اتنا ہی کھانا ہے. آپ کے ہمارے لیے تو کچھ کھانا گھر میں ہے ہی نہیں کہ بنا سکیں. تو بولے اب حضور کے مہمان کا کیا کریں؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیں گے. حضور کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے. اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے. اگر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا تو سرکار کے مہمان تو بھوکے رہ جائیں گے. کہا اس کا بھی علاج میرے پاس. کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر رکھا جائے تو میں دیے کو تیز کرنے کے لیے آ جاؤں گی، لیکن یہ تیز کرنے کی بجائے دیے کو بجھا دوں گی. اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، اس طریقے سے انہوں نے سرکار کے مہمان کو کھانا کھلایا. صبح ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے تو اللہ کو اس صحابی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے وحی الہی لے کر کے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر. اپنی ضرورت کے باوجود بھی جن لوگوں نے اپنی ذات پر دوسرے کے لیے قربانی پیش کی، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کی شان میں آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کامیاب اس لیے تھے اور خوش تھے کہ وہ سیلفش نہیں تھے، سیکریفائز تھے. اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہی امریکی بیماری داخل ہو گئی کہ آدمی خود غرض ہو چکا، اتنا ہو چکا کہ بہنوں کے حق سے لے کر بیٹیوں کا حق، بھائیوں کے حق سے لے کر دنیا کے انسانوں کا حق مارتا نظر آتا ہے. اور یہی اس کی خود غرضی آج انسانوں کو تباہ کر رہی ہے اور خوشیوں سے انسان کو محروم کر رہی ہے.